افغانستان کے لیے پاکستان کے خصوصی ایلچی محمد صادق نے افغانستان کو خبردار کیا ہے کہ اگر طالبان حکمران افغان سرزمین سے جنم لینے والی دہشت گردی کے حوالے سے اسلام آباد کے بڑھتے ہوئے خدشات پر کارروائی کرنے میں ناکام رہے تو افغانستان کے ساتھ تمام معاہدے ختم کر دیے جائیں گے۔ اسلام آباد میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے محمد صادق کا یہ کہنا تھا کہ ٹی ٹی پی ایک چیلنج ہے، ایک بڑا چیلنج ہے اور اسے برداشت نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ہمارے نوجوان اور بچے روزانہ شہید کیے جا رہے ہیں۔ بعض علاقوں میں تو شہادتیں عام ہو گئی ہیں۔ اس مسئلے کو نظر انداز کرنا مجرمانہ فعل ہوگا اور ہمیں اس کا حل تلاش کرنا ہوگا۔ پاکستان کے خصوصی ایلچی محمد صادق کا بیان اس وجہ سے بھی اہم ہے کیونکہ گزشتہ روز ہی وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا تھا کہ جس میں افغانستان سے امریکی اسلحے کے واپسی اور دہشت گردی کے خاتمے سے متعلق بھی گفتگو ہوئی تھی۔ دفتر خارجہ سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں چھوڑے گئے امریکی فوجی ساز و سامان اور اسلحے سے پیدا مسائل پر بات چیت ہوئی۔ یہاں یہ بھی اہم ہے کہ افغانستان میں چھوڑا ہوا امریکی اسلحہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں استعمال کرنے کے شواہد بھی سامنے آ چکے ہیں۔ امریکہ اور پاکستان کے درمیان اعلیٰ سطحی یہ رابطہ تقریباً 4 سال بعد ہوا ہے۔ And now a look at ڈونلڈ ٹرمپ's tariff war۔ ناظرین، ہر گزرتے دن کے ساتھ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جارحانہ پالیسیوں میں تیزی آ رہی ہے اور ایسے میں سپریم کورٹ آف یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے متعارف کروائے گئے ایلین اینیمیز ایکٹ کو فی الفور نافذ کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اس اقدام کے بعد امیگریشن حکام کو ملک بدری کے لیے ہنگامی اختیارات پر انحصار کرنے کا موقع ملے گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس فیصلے کو امریکہ میں انصاف کے لیے ایک عظیم دن قرار دے دیا ہے تو دوسری طرف امریکہ میں شخصی آزادیوں کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں، ادارے اور افراد اس فیصلے کو شخصی آزادیوں کے خاتمے کی جانب پہلا قدم قرار دے رہے ہیں۔ 6-3 کے تناسب سے سنائے گئے اس فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے جسٹس سونیا نے یہ لکھا ہے کہ اس معاملے میں ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کا طرز عمل قانون کی حکمرانی کے لیے غیر معمولی خطرہ ہے۔ جسٹس سونیا نے مزید لکھا ہے کہ عدالت کی اکثریت اب حکومت کو سوابدیدی مساوی ریلیف کے ساتھ اس کے طرز عمل پر فائدہ پہنچا رہی ہے کہ جو ناقابل دفاع ہوگا۔ 6 ججوں سے اختلاف کرتے ہوئے جسٹس کیٹانجی براؤن جیکسن نے لکھا ہے کہ انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ عدالت نے پروسیجرل ویریبلٹی کے ایک ایسے نئے دور کا آغاز کر دیا ہے کہ جو میری نظر میں غیر معمولی اور غیر مساوی ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت نامناسب طریقے سے کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے امریکہ میں بسنے والے دوسرے ممالک کے افراد کے خلاف کارروائیوں میں تیزی آئے گی۔ ناظرین، ٹرمپ انتظامیہ نے غزہ معاملے کے حق میں احتجاج کرنے والے 150 سے زائد طالب علموں کے ویزے منسوخ کر دیے ہیں، جس کے بعد منسوخ کیے گئے ویزوں کی کل تعداد 450 سے تجاوز کر گئی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایریزونا اسٹیٹ یونیورسٹی کے 50، نارتھ ایسٹرن یونیورسٹی کے 40، یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سسٹم کے 35 گریجویٹس کے ویزے منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کی طرف سے 16 سے زائد یونیورسٹیز کی جن میں امریکہ کی آئی وی لیگ یونیورسٹیز بھی شامل ہیں، فار انسٹنس ہارورڈ، اسٹینفورڈ یونیورسٹی آف مشیگن، ٹافٹس یونیورسٹی، کولمبیا یونیورسٹی اور ڈیوک یونیورسٹی، ان سب میں زیر تعلیم طالب علموں کے ویزے منسوخ کیے جا رہے ہیں۔ اب اے بی سی نیوز نے اپنے تجزیے میں یہ لکھا ہے کہ یہ کارروائیاں ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے ایسے بین الاقوامی طلباء کے خلاف کی جا رہی ہیں کہ جن پر معمولی قانونی خلاف ورزیوں اور یونیورسٹی کیمپسز میں غزہ کے حق میں ہونے والے احتجاجوں اور پروٹیسٹ میں شرکت بھی شامل تھی۔ That's being used against them۔ یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اب تک 300 سے زائد طلباء کے ویزے منسوخ کر بھی چکا ہے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق طلباء کے ویزوں کی منسوخی کی کارروائی کوئی وجہ بتائے بغیر کی جا رہی ہے۔ نو جسٹیفیکیشن اور ریزنز آر گیون۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق انتظامیہ خاموشی سے طلباء کی قانونی رہائش کو ختم کر رہی ہے۔ ایسا کرنے سے قبل اسٹوڈنٹس اور اسکولوں کو بھی نوٹسز دینا گوارا نہیں کیا جا رہا اور اس طرز عمل کے نتیجے میں طلباء حراست اور جلاوطنی کا بآسانی شکار ہو سکتے ہیں۔ امریکہ طلباء کو F1B ویزا دیتا ہے اور اگر ویزا منسوخ ہو جائے ناظرین تو امریکہ میں رہنے کا حق بھی ختم ہو جاتا ہے، جس کے بعد جرمانے، حراست یا ملک بدری عمل میں لائی جاتی ہے۔ دی گارڈین کی ایڈیٹر ان چیف کیتھرین بائنر نے اپنی رپورٹ میں ایسے اسٹوڈنٹس کے انٹرویوز کیے ہیں اور پھر پبلش کیے ہیں جنہیں یہ بتایا گیا ہے کہ کسی کو ڈرائیونگ کے دوران سپیڈ ٹکٹ یا پھر پارٹنر سے تل کلامی یا لڑائی یا پھر مینیجر سے اختلاف کی وجہ سے ویزا منسوخ کرنے کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ اٹ از بینگ آلریڈی ill used۔ اب یونیورسٹی طلباء کے ویزے منسوخ کرنے سے قبل گزشتہ سال امریکہ کے تعلیمی اداروں میں فلسطین کے حق میں مظاہرے کرنے والے 2100 سے زائد طلباء کو گرفتار بھی کر لیا گیا تھا۔ یہی نہیں، گزشتہ ہفتے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایک بیان میں کہا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل پر تنقید کرنے والوں کو امریکہ میں داخلے سے روکنا ہوگا۔
اور اس کے لیے اسٹوڈنٹس اور دیگر اقسام کے ویزوں کے لیے درخواست دینے والوں کی سخت جانچ پڑتال اور چھان بین کی جائے گی۔ آپ کو بتاتی چلوں کہ مارکو روبیو سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی بڑے واضح تھے اس حوالے سے۔ انہوں نے کہا تھا ایگزیکٹو آرڈر پر بھی دستخط کر چکے ہیں کہ جس میں کہا گیا تھا کہ وہ غیر ملکی افراد کے جنہوں نے امریکی شہریوں، ثقافت، حکومت، اداروں یا اصولوں کے خلاف تنقید کی ہوگی انہیں ملک بدر کر دیا جائے گا۔ ایگزیکٹو آرڈر کے بعد امریکی وزیر خارجہ نے دنیا بھر میں قائم ایمبیسیز اور کونسل عہدیداروں کو ہدایت جاری کی تھی کہ وہ ایسے افراد، لوگوں، مخصوص طالب علموں کی سخت چھان بین کریں کہ جنہوں نے سوشل میڈیا پر 7 اکتوبر 2023 سے 31 اگست 2024 کے دوران غزہ کے حق میں اور امریکہ اور اسرائیل کے خلاف پوسٹیں کی ہوں۔ امریکی سپریم کورٹ سے اب ایلین اینیمیز ایکٹ پر عمل درآمد کی اجازت ملنے کے بعد امریکی کانگریس میں فیئرنیس فار ہائی اسکلڈ امریکن ایکٹ 2025 بھی متعارف کروایا گیا ہے۔ لیکن آپ کو بتاتے چلے جانے سے پہلے all this is going on while the tariff war is also going on۔ کل آپ کو ہم نے اپڈیٹ کیا تھا کہ چائنا نے آف کورس وہی رد عمل دیا تھا، ایک دم یہ کہا تھا کہ ہم تھریٹن نہیں ہوں گے، بلیک میل نہیں ہوں گے، جوابی اتنا ہی ٹیرف عائد کریں گے۔ ٹرمپ اب ایز آف رائٹ ناؤ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ویٹ کر رہے ہیں چائنا کے رسپانس کے لیے بیفور 104% ٹیرفز جو ہیں وہ انلیش کر دیں گے وہ چائنا کے اوپر۔ انہوں نے آج ٹویٹ بھی کیا اور کہا ہے کہ چائنا میرے سے ڈیل ہمارے سے کرنا چاہ رہا ہے، بیڈلی، بڑی ڈیسپریٹلی کرنا چاہ رہے ہیں، مگر ان کو یہ نہیں پتا کہ اس کا آغاز کریں کیسے۔ وی آر ویٹنگ فار چائناز کال، اٹ ول ہیپن بٹ چائنا is refusing to be blackmailed. That is the world we live in today. آج کے لیے اجازت دیجیے، گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔